آپ ان سے ملنے جاؤ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہوں ویس صاحب، بالکل تہمات کرتا ایک کچھ ٹوپی ایک رومال پڑا ہوا ہے کندھے ہوئے، وہ گھوم رہے ہیں پورے میں. اگر آپ محفل میں بیٹھے پتہ نہیں پتہ چل سکتا کہ یہ ہیں وہ ویسے صاحب. بڑا کمال اللہ نے ویسے. ہاں سال ہو گیا. 1980-81 کی بات ہے جب میری ملاقات ہوئی تھی ان سے وہاں پر بھاولپور میں. وہ ایک مسئلہ تھا، تھوڑا سا کام تھا مجھے، میں بھاولپور گیا تھا. تو وہ چاندی شاہ تھا کہ وہاں پہ اسٹیشن پہ نا بڑا کیمیاگر قسم کا آدمی تھا، بڑا جادوگر قسم کا. ہاں لوگ اس کو بڑا برا سمجھتے تھے ویسے وہاں پر، جیسے کہ وہ اچھا آدمی نہیں، اور علماء کی نظر میں تو وہ بالکل ہی فارغ تھا، مرتد اور کافر تھا. لیکن آدمی کمال کا تھا، اور بڑے لوگ اس کے معتقد اور بڑے مرید تھے بھاولپور میں اس کے. تو وہ اس سے میری بہت دوستی تھی. تو وہ میں وہاں گیا تو وہ ایک وہاں پر وہ تھے، کیا نام ہے اس کا، چودھری، ان کا وہ تھی زراعت وغیرہ کا کھیت وغیرہ تھے ان کے کافی. پتہ نہیں یوسف نام تھا یا ان کا ایسی نام تھا، میرے تو ذہن سے بھی نکل گیا. ان کے یہاں جا کے ٹھہرے تھے ہم. تو وہ ان کے ویسے صاحب کے بڑے معتقد تھے. تو وہ مجھ سے کہہ رہے کہ نہیں ایسے ایسا مسئلہ ہے اور ہمارے پیر صاحب ہیں، ان سے ذرا ملاقات کرائیں تمہاری. میں نے کہا چلو مل لیتے ہیں چل. تو پھر وہ ان کے دارالعلوم اس وقت اتنا زیادہ نہیں بنا ہوا تھا، اب تو بہت بن گیا ہوگا وہ تو، لیکن اس وقت اتنا زیادہ نہیں بنا ہوا تھا. تو ہم گئے، پھر ملاقات ہوئی. بڑے اچھے انہوں نے ایک ٹائم کا کھانا بھی ان کے ساتھ کھایا تھا. تب میری ملاقات ہوئی تھی ان سے. پھر اس کے بعد نہیں ہوئی، میرا بھاولپور جانا نہیں ہوا. پھر اس کے بعد یہ ان کے بیٹے ہیں میرے خیال. کیا نام ہے؟ فیاض الحسن. اچھا، ان کا نام تو فیض محمد اویسی تھا نا؟ ہاں فیض احمد اویسی. بہت اچھا. اصل کتابیں میرے پاس آئیں، پڑھی میں نے. ان کے ایسے تھوڑے مجلے بہت تھے. جی اور ہر موضوع پر. ہاں وہ انہوں نے مجھے گٹری باندھ کے دے دی تھی مجلوں کی، اور میں نے کہا میں کہاں لے کے گھوموں گا اسے. پھر میں وہیں چھوڑ کے آیا تھا اسی کے بھائی یوسف کے بارے میں، بھائی تو رکھ یہاں بانٹتا رہے لوگوں کو. آپ نے بتایا کہ شغل جبرائیل سے اس طرح سے شغل جبرائیل بیسکلی ہے کیا؟ شغل جبرائیل جو ہے وہ اسم با کا ذکر ہے. اسم باسط سے بھی ہوتا ہے، بدو سے بھی ہوتا ہے، بدیوں سے بھی ہوتا ہے، اور باقاعدہ ایک با کی دعوت ہے با کے موکلوں کے ساتھ. اور یہ مخصوص طریقے پہ نا اس کی اجازت ہوتی ہے. تو بزرگ جب چاہتے ہیں کسی کو اجازت دینا تو دیتے ہیں، اس کا اذن اتنی آسانی سے نہیں دیتے وہ. ہاں کیونکہ اسم با جو ہے نا وہ سمجھ لیں یوں کہا جائے کہ تمام علوم جو کائنات میں بھیجے گئے اس کا سر ہے، منبع ہے وہ. اور اسی لیے کہتے ہیں بزرگ کے بعد جو ہے بشر کامل سے ہے. شغل جبرائیل جو آدمی کر لیتا ہے اس کو نبوت کے سینے کا فیض حاصل ہو جاتا ہے، اور علم لدنی اس کے لیے ایسے کھلتا ہے کہ جیسے کوئی کتاب کھول کے ورق دیکھ رہا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنا بھی علم بھیجا
اس کا منبع روح الامین کو بنایا. اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے علم اتارا. جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سرکار دو عالم تک جبرائیل ہی آئے سب کے پاس. آئی نا سمجھ بات. اور انہی کے ذریعے اللہ نے کتابیں، صحیفے، اسماء، دعائیں اتارے. تو وہ روح الامین جو ہے وہ امر کا امانت دار ہے. روح الامین کا مقصد یہی ہے کہ امر کا امانت دار، وہ صاحب امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی کام کے لیے مخصوص کیا تھا. اچھا، خوبی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے فیض نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیا اور واپس وہیں ریٹرن کیا. اصل منبع علم کا تو سرکار عالم کا نور ہے، لیکن ظاہراً اور وسیلہ ان کو بنایا اور ان کے ذریعے وہ علم آتا رہا. اچھا، اب چونکہ جب عالم ناسوت میں جب آتا ہے انسان تو اسباب تحت الاسباب ہو جاتا ہے. وہ پھر کوئی کام اس پر بغیر سبب کے نہیں ہوتا، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے. اب ایک جگہ وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بے حجاب ملاقات ہو رہی ہے، کعبہ قوسین ہو گیا. اور ایک جگہ کہہ رہا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. تو جس مقام پہ وہ لا تدرک الابصار کہہ رہا ہے کہ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، یہ تحت الاسباب ہے. چونکہ موسیٰ جب دیکھنے کی بات کرتے ہیں تو وہ تحت الاسباب میں کرتے ہیں. اور وہ وہیں جواب دے رہا ہے کہ نہیں تم یہاں نہیں دیکھ سکتے، جبکہ جنتی میں سب جنت والے اہل جنت نظارہ نہیں کریں گے، دیدار نہیں کریں گے کیا؟ لیکن چونکہ جو تحت الاسباب ہو جاتا ہے، یہاں پر سب چیز سبب کے تحت ہو جاتی ہے. اب خدا تو مسبب ہے تو سبب کے تحت کیسے ہوگا؟ وہ تو سبب کو پیدا کرنے والا ہے. تو اس لیے لا تدرک الابصار، کیونکہ یہ آنکھ سبب ہے، یہ مسبب کو نہیں دیکھ سکتی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے یہاں پر تو آپ کے تمام معاملات تحت الاسباب ہو گئے. اب اس کو کھولنے کے لیے پھر اسباب کی ضرورت ہو گئی، پھر جبرائیل آ گئے. اسی لیے جب پہلی وحی ہوئی تھی حضرت جبرائیل نے 3 دفعہ آپ کو اقرا کہا تھا. تو بزرگ کہتے ہیں جتنی دفعہ انہوں نے اقرا کہا تھا اتنی ہی دفعہ علوم جو تھے افعالی صفاتی ان میں داخل ہو گئے تھے. اور اسی لیے مختلف اوقات میں آپ کا انشرہ کیا گیا تاکہ آپ کے قلب میں ہر نور کو، ہر علم کو جذب کرنے کی قوت ہوتی جائے، کیونکہ عالم اسباب تھا، جبکہ منبع سب کا آپ ہی تھے.
لیکن چونکہ یہاں لباد بشریت تھا اور بشریت کا تقاضا اسباب ہے، تو اسی کے تحت سب کچھ ہوا. تو یہ بات ہے کہ وہ شغل جبرائیل جو ہے وہ علم کا منبع ہے. اور سب سے پہلے حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ نے اس پر عامل ہوئے، اور پھر آپ کی نسل میں یہ شغل شروع ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت فرمائی اور آپ نے شغل کو کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کسی بھی بات کا جواب فوراً دے دیا کرتے تھے، اور آپ نے اسی کی وجہ سے فرمایا کہ مجھ سے زمین سے زیادہ آسمان کے راستے پوچھو. سبحان اللہ. اور اسی لیے آپ باب العلم ہوئے کہ آپ علم کا دروازہ ہیں. تو یہ ہے، لیکن بہت کم لوگوں پر یہ چیز وارد ہوتی ہے، اور اس کی اجازت بھی یا تو دربار رسالت سے ہوتی ہے یا مولا کائنات کی طرف سے ہوتی ہے، یا جو قطب المدار ہوتا ہے وقت کا اس کی طرف سے ہوتی ہے. جب یہ دربار رسالت سے یا دربار ولایت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ سے اجازت ہوتی ہے، تو جو وقت کا قطب المدار ہوتا ہے پھر اس کو حکم ہوتا ہے، پھر وہ آتا ہے. یا تو خواجہ خضر آئیں گے یا پھر وقت کا قطب المدار آئے گا، وہ آن کے پھر اس شغل کا طریقہ تعلیم کرے گا اور اس پہ لگائے گا اور اس کی نگرانی رکھے گا. عام طور پہ نہیں ہوتی یہ بات. آپ نے فرمایا کہ شک صدر وغیرہ کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، کیا اولیاء اللہ کے ساتھ بالکل ہوتا ہے. اولیاء اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ معاملہ. بغیر شک صدر کی ولایت نہیں ہوتی. کسی بھی ولی کو جب تک شک صدر نہیں ہوگا اس کو ولایت وہ نہیں کی جاتی تخویص. کیوں کہ ولایت نبوت کا باطن ہے. اور نبوت کے تمام علوم اسی سے ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ نبی خلیفہ ہے زمین پر اللہ کا، نائب ہوتا ہے وہ. تو اسی لیے اس کا باطن ولایت پر ہوتا ہے کہ وہ وارث ہوتا ہے زمین پر اس کا. اس کا ظاہر نبی ہوتا ہے. نبی خبر دینے والا ہے، لوگوں کو ڈرانے والا ہے، بشارتیں دینے والا ہے. یہ نبوت کا کام ہے. ولایت جو ہے یہ روحانی معاملات کو تخفیف سے طے کرتی ہے. جتنے معجزات صادر ہوتے ہیں اسی کے ذریعے ہوتے ہیں. پھر کیوں کہ نبی کا قلب امر اور خلق کے درمیان ہوتا ہے. اس کا ایک حصہ امر میں ہوتا ہے اور ایک حصہ خلق میں ہوتا ہے. اس کا ظاہر خلق کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا باطن رب کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کبھی بھی محجوب نہیں ہوتا.
اس سے، اس کی تجلیات کبھی اس سے محجوب نہیں ہوتی. اور اسی لیے نبی معصوم ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت مشاہدہ حق میں ہوتا ہے. اب یہ مشاہدہ اس کا کسب سے نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایت سے بہتر طریقے سے ہوتا ہے. اس کی فطرت میں مشاہدہ ودیت کیا جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ اس مشاہدے میں رہتا ہے. اس لیے اس سے غلطی کا امکان نہیں ہوتا، کوئی اس سے گناہ کا صادر نہیں ہوتا، گناہ اس سے. اب نبوت خلق کے ساتھ ہے اور ولایت رب کے ساتھ ہے اس کی، اسی لیے اس کا باطن ولایت پر ہے کہ وہ امر کے ساتھ ہے. اس مشاہدے کی وجہ سے یہ عالم ہوتا ہے اس کا کہ جو ولی کا باطن ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا لطیف ولی کا، عام آدمی کی بات نہیں کر رہا میں، ولی کا، ولایت کا، ولی کا جتنا لطیف باطن ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کا تن کثیب لطیف ہوتا ہے نبی کا. اسی لیے کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی کسی ادنا سے ادنا نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ اس کو لطافت اس کے رب کی طرف سے حاصل ہوتی ہے. ولی لطافت اپنے قصد کی وجہ سے حاصل کرتا ہے، تو یہ اپنے ظاہر کو لطیف نہیں کر سکتا، یہ اپنے باطن کو ہی لطیف کر سکتا ہے. بس اس کا رب اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو لطیف کر دیتا ہے. تو یہ بات ہے بس. اور نبی کو کسی کسب کی ضرورت نہیں ہوتی. ولی کو کسب کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، میں آپ نے ارشاد فرمایا شکل صدر کا ولی ہے، تو میں وہ خواب کی حالت میں کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، خواب کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، ظاہری حالت میں بھی ہو سکتا ہے. عموماً ظاہری حالت تو نبوت کو حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ولی کو عالم مراقبے میں، عالم رویا میں، خواب میں شک صدر ہوتا ہے. اس کو احساس ہوتا ہے کہ بالکل ہوتا ہے، بالکل اس کو معلوم ہوتا ہے. جب تک اصل میں بات یہی ہے، ولایت گویا ہے کیا چیز؟ ولایت ہے نور. اور جب تک برتن بالکل شفاف نہیں کیا جا سکتا، جب تک اس میں دودھ یا پانی نہیں ڈالا جا سکتا. تو جب تک ولی کے قلب کو، جس کو ولایت کے مقام تخفیص کی جاتی ہے، اور جب وہ اس درجے میں آ جاتا ہے کہ اب اس کو تخفیص کی جائے، وہ اپنے قلب کو اتنا صاف کر لیتا ہے، تو پھر ایک دفعہ اس کا شک و صدر کیا جاتا ہے تاکہ جو باقی کچھ رہ گیا وہ بھی صاف کر دیا جائے اس کا. جب وہ اس کو صاف کیا جاتا ہے تو پھر اس میں وہ نور ولایت داخل کر دیا جاتا ہے. جب اس کا قلب اس ولایت کے نور سے روشن ہوتا ہے تو اس سے اس کی روح روشن ہو جاتی ہے، پھر اس کا سر روشن ہو جاتا ہے، پھر اس کا خفی روشن ہو جاتا ہے، پھر اس کا اخفا روشن ہو جاتا ہے، پھر اس کا خفی الاخفا روشن ہو جاتا ہے. اور جب یہ تمام مراکز روحانیت روشن ہو جاتے ہیں تو پھر تمام اس پہ سے حجابات اٹھا لیے جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں اس پہ سے. اور جب وہ حجاب اٹھتے ہیں تو وہ پھر تجلیات الہیہ کا مشاہدہ کرتا ہے. اب وہ مشاہدہ اس پر قائم رہتا ہے، نہیں رہتا، وقتی طور کے لیے ہوتا ہے، مستقل ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے. یہ ہر ولی کی ولایت الگ الگ ہے. ایک اور آپ کی بات